ایک عجیب سالمیاں ہے تمہاری زندگی. تم زندگی کو کھوج رہے ہو اور زندگی تمہیں کھوج رہی ہے، اور اسی کھوج میں تم خود اسی زندگی کو گنوا رہے ہو کہ جس کی تلاش میں بھٹکتے ہو. سوچو نا، زندگی کو کھوجنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ زندگی تو ہے، زندگی تو ملی ہی ہوئی ہے، تم کھوج کیا رہے ہو؟ تم زندگی کے بیچوں بیچ گھرے ہو، زندگی ہی سب طرف سے برس رہی ہے، روئیں روئیں میں، سانس سانس میں تمہارے پاس زندگی ہی زندگی ہے. یہ چہار جانب رقص، یہ کائنات کا دھڑکتا دل، یہی تو زندگی ہے. ڈھونڈتے کہاں ہو؟ یاد رکھو، زندگی کی تلاش میں جہاں بھی جاؤ گے غلط جاؤ گے. جانا غلط ہے، ہونا درست ہے. اسی جانے میں ہی تو تم لمحے موجود کو کھو دیتے ہو. تم کہتے ہو کل سکھ پائیں گے، کل منزل ملے گی، کل مقصد پورا ہوگا، کل زندگی کو جینے کا مزہ آئے گا. یاد رکھو، سکھ اگر کل میں ڈھونڈ رہے ہو تو سکھ نہ گزرے کل میں ملنے والا ہے، نہ آنے والے کل میں نصیب ہوگا. سکھ زندگی کی صفت ہے، اور زندگی صرف اسی لمحے میں ہے. گزرے کل کی بس یادداشت ہے، آنے والے کل کے بس منصوبے ہیں. زندگی اسی پل میں ہے. جب زندگی اسی پل میں ہے تو اس کا سایہ کیسے ماضی میں یا مستقبل میں ہو سکتا ہے؟ سکھ زندگی کا سایہ ہے، جہاں زندگی ہوگی اس کا سایہ بھی وہی ہوگا. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کل کبھی آتا ہی نہیں، بس آتا دکھائی دیتا ہے. لگتا ہے کہ کل آیا، بس اب آیا، لیکن آتا کبھی نہیں. کیونکہ جو آتا ہے وہ آج ہے، وہ یہ پل ہے. زندگی کے دل سے دھڑکتا ہوا آج، یہ پل ناؤ. جو آتا ہے وہ ابھی ہے. اس پل کو کل پر مت قربان کرنا. جس نے آج کو جینے کے لیے کل پر چھوڑا، وہی اصل میں گنہگار ہے، وہی اصل جہنمی ہے. کبھی گزرے کل کے غم میں جھلستا ہے، یا گزرے کل کی خوشیوں کو دوبارہ جینے کی کوششیں ناتمام کرتا ہے. کبھی آنے والے کل کے منصوبوں میں انتظار کی آگ میں جلتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس ماضی کو اب سہانا کہہ کر یاد کر رہے ہو، تم اس وقت بھی اس پل میں نہیں تھے. اس پل میں ہوتے، اس پل کو جیتے تو یاد کبھی نہ کرتے. یاد ہی اسی لیے کیا کہ وہ پل تم نے کھویا تھا، کیونکہ جب وہ پل تم پر گھٹ رہا تھا، تم پر بیت رہا تھا، تو تب تم کہیں اور تھے. بڑھاپے میں بیٹھ کر کالج کے دن یاد کرتے ہو، مگر کبھی یہ سوچتے ہو کہ جب کالج میں تھے تو سارا دن مستقبل میں ملنے والی کسی نوکری، کسی عہدے کے خیالوں میں جی رہے تھے. بچپن کو کہتے ہو کہ جنت تھا، لیکن اس بچپن کو تم نے کبھی جیا نہیں تھا. بڑے ہونے کی خواہش میں گنوایا تھا. بوڑھے ہو جاؤ گے تو جوانی کی تصویروں کا البم روز اٹھا کر دیکھو گے، مگر وہ جوانی تم نے اس وقت جی ہی نہیں تھی، جیسے اس وقت بڑھاپا نہیں جی رہے ہو. یہی روگ ہے اصل گناہ. گناہ کی بہت سی ڈیفینیشنز تم لوگوں نے سن رکھی ہوں گی. کسی نے کہا کسی سے برا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے. میں کہتا ہوں یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے ہونے کے غلط ڈھنگ کا لازمی نتیجہ ہے، خود گناہ نہیں ہے. غلط کرنا نہیں، غلط ہونا گناہ ہے. اور جس کا ہونا ٹھیک ہو جائے اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتا ہے. اس لیے اصلی سوال ٹھیک کرنے کا نہیں، اصلی سوال ٹھیک ہونے کا ہے.
یہ ہے اصل راز۔ اس راز کو دل میں بٹھا لو، کیونکہ یہی راز بنیادی ترین راز ہے۔ کیونکہ اگر تم غلط کو ٹھیک کرنے لگ گئے تو عمریں بیت جائیں گی۔ غلط ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا ہونے کا ڈھنگ غلط ہے، اور جب ہونا غلط ہو تو غلطیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تم ایک غلط کو ٹھیک کرنے میں 10 اور غلطیاں کر لو گے۔ یہ پتہ ہے کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک شرابی ہے، وہ شراب پینا تو نہیں چھوڑتا، لیکن سنبھل کر چلنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ سبھی شرابی سنبھل کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سنبھل کر وہ سیدھا چل پاتے ہیں؟ سبھی اپنی غلطیاں درست کرنا چاہتے ہیں، کیا کر پاتے ہیں؟ تم نے کبھی شاید نوٹس کیا ہو یا تجربہ کیا ہو، جتنا سنبھل کر چلنے کی کوشش شرابی کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ شرابی قدم قدم پر گرتا ہے، مگر سنبھل کر چلنے کی کوشش وہ بڑی کرتا ہے۔ دوسری طرف غیر شرابی کہ وہ سنبھل کر چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، مگر گرتا نہیں ہے۔ ہونے کا ڈھنگ ٹھیک ہو جائے تو غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کرنا پڑتی۔ غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، درست کسے کرو گے؟ جس نے شراب نہیں پی وہ سنبھل کر چلنے کی کوشش ہی کیوں کرے گا؟ وہ سنبھل کر چلتا ہی ہے، اس کے لیے کوشش تھوڑی ہی کرنی پڑتی ہے۔ جو ہوش میں ہے، جو کانشس ہے، اس سے نیکی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس سے گناہ ہو کیسے سکتا ہے؟ نیکی کرنی تھوڑی ہوتی ہے، نیکی کرنی پڑے تو 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے۔ نیکی تو بس ہوتی ہے، جیسے جسم ہو تو سایہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کرنا انا کی مجبوری ہے، اور انا سراب ہے۔ ایکشن انا کو تسکین دیتا ہے، اور انا ایسی چیز ہے کہ جس کی تسکین پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ جو ہوش میں ہوتا ہے اس سے نیکی ایسے ہوتی ہے جیسے گاڑی کے پیچھے ٹائروں کے نشان پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے پیچھے سایہ چلا آتا ہے۔ جو غلط ہے، جو بے ہوش ہے، جو انکانشس ہے، اس سے گناہ اور غلطی بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے گاڑی کے پیچھے ٹائر کے نشان پیدا ہو رہے ہو۔ گاڑی، بائک، سائیکل گزرتا ہے تو نشان خود بخود بنتا چلا جاتا ہے۔ تم نشانوں کو پہنچنے میں، مٹانے میں نہ لگ جانا، کیونکہ گاڑی چلتی ہی جا رہی ہے۔ تم پرانے نشان مٹاتے رہو گے، نئے نشان بنتے ہی چلے جائیں گے۔ تم غلط کرنے سے بچنے کی جتنی کوشش کرو گے، غلطیاں کرتے ہی جاؤ گے۔ تم سائے سے لڑنے میں مت لگ جانا، کیونکہ جب تک تمہارا انائی دماغ نہیں کھو جاتا، سایہ کیسے کھو جائے گا؟ سایہ تب فنا ہوگا جب تم فنا ہوگے۔ پرانے زمانے کی ایک کہانی ہے، بڑی مشہور ہے، کہ جو انسان اپنی روح بیدار کر لے اس کا سایہ نہیں بنتا۔ یہ جو سنتے ہو کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، اس کا یہی مطلب ہے۔ گیانی کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دھوپ میں چلتے ہیں تو ان کا سایہ نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدار روح کا کوئی ایکشن باقی نہیں رہ جاتا، صرف لمحے موجود رہ جاتا ہے۔ لمحے موجود میں ایکشن نہیں ہوتا، بس ہونا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے، بینگ ہوتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھو کہ گناہ اور کچھ نہیں۔ جہاں تم ہو وہاں نہیں ہو، یہی گناہ ہے۔ کہیں اور ہو، سدا کہیں اور۔ بوڑھے ہو گئے تو جوانی کی سوچو گے، جوان ہو گئے تو بچپن کی سوچو گے، اور جب موت سامنے کھڑی ہوگی تو تب یہی تمہارا گناہ ہوگا جو سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے گا، کیونکہ زندگی جا رہی ہوگی اور تم خود کو دیکھو گے کہ میں نے تو زندگی جی ہی نہیں اور یہ جانے والی ہو گئی۔ تمہیں یہ بات شاید پیراڈاکس لگے، مگر سچ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مر کر ہی جان پاتے ہیں کہ وہ زندہ تھے۔ کئی لوگ ہیں کہ وہ اس وقت حادثاتی طور پر جینے کو شعوری طور پر جینا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، سب کچھ ہی کھو جاتا ہے۔ بابے کہتے ہیں
کہ گناہگار اس جہان میں بھی پچھتاتا رہتا ہے اور اس جہان میں بھی۔ گناہگار یہاں بھی زندگی سے چوک جاتا ہے، وہاں بھی چوکے گا، کیونکہ چوکنے کی عادت ٹھوس ہو چکی ہوتی ہے۔ تم میں سے جو بھی لوگ جنت کی چاہ میں یہ باتیں کیے جا رہے ہیں، اس زندگی کو جہنم بنا کر پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کو میں بس اتنا کہوں گا کہ بھول جاؤ کہ تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کو پانے والے تم ہوتے تو ابھی جنت مل سکتی تھی۔ یہ مت سوچو کہ جنت کل ملے گی اور مرنے کے بعد ملے گی، کیونکہ جنت تو اس وقت بھی چاروں طرف موجود ہے، اسی پل میں موجود ہے، مگر تم نہیں ہو، تم اس پل میں نہیں ہو۔ یہ پل جنت ہے، یہ پل زندگی ہے، یہ پل خدا ہے۔ رومی کہتے تھے صوفی اسی پل کا بیٹا ہوتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ پل ہے زندہ، یہ پل ہے خدا، یہ پل ہے جنت، اور تم اسی پل سے بھاگ کر ہی تو کفر کر رہے۔ اسی پل میں جو جنت کو نہیں دیکھ سکا، جنت اس پر حرام ہے۔ تم چاروں طرف سے جنت میں گھرے ہو، مگر تم خود موجود نہیں۔ جنت ہونے کی حالت سے جڑی ہے، تم نے اسے کرنے سے، ایکشن سے جوڑ رکھا ہے۔ بے روزگار ہو، کہتے ہو کہ روزگار مل جائے گا تو جنت مل جائے گی، ایک ایکشن ہوگا تو خوشی مل جائے گی۔ سوچو، جو نوکری مل گئی تو پھر اس میں ترقی میں خوشی نہیں ڈھونڈو گے۔ تم جہاں ہو وہاں ہونا نہیں جانتے، اور تم جہاں ہو جنت وہی پر ہے۔ تم نے جہاں ہو وہاں ہونا نہیں سیکھا تو کل مرنے کے بعد کیسے وہاں ہو سکو گے جہاں سے جنت کو جوڑ رکھا ہے؟ اس پر تھوڑا سوچو کہ آج تمہیں جا کر جنت میں چھوڑ دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ تم سکھی اور خوش ہو جاؤ گے؟ تم وہاں بھی جہنم تخلیق کر لو گے، کیونکہ تمہیں آتا ہی نہیں اس بات کو دیکھنا جو موجود ہے۔ اگر تم دیکھ سکتے ہوتے تو یہ بھی دیکھ لیتے کہ تم اس وقت بھی جنت میں ہی ہو۔ یہ افسانہ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تم اس وقت بھی جنت میں ہو۔ پھر سے ایک بار سورج کو دیکھو، پھر سے ایک بار پھولوں کو دیکھو، پھر سے ایک بار پرندوں کے گیت سنو جیسے اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ پھر سے ایک بار تازہ دم ہو کر زندگی سے، اس پل سے جڑو۔ پھر سے ایک بار اسی پل میں ڈوب جاؤ، خود دیکھ لو گے کہ تم جنت میں ہی ہو۔ چوکتے تم اس لیے نہیں ہو کہ جنت دور ہے، کسی اور جہان میں ہے۔ چوکتے تم اس لیے ہو کہ جنت میں موجود ہو، لیکن لمحے موجود میں رہنے کا فن نہیں آتا۔ گناہگار اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی دکھی رہتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا ہونا ماضی سے اخذ کرتا ہے، اور ماضی بدعمالیوں کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سویا ہوا بے ہوش انکانشیسنس انسان بدعمالیاں ہی کر سکتا ہے، اور چونکہ تمہارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت ہی سوئی ہوئی ہے، انکانشیس ہے، تو اس انکانشیسنس کو سراہنے والے لوگ بھی تمہیں بہت مل جائیں گے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والوں کو کامیاب کہہ کر سراہنے والے لوگ، سیاستدانوں کے قصیدے پڑھنے والے لوگ کہاں نہیں پائے جاتے؟ یہ بے ہوشوں کا معاشرہ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو تمہیں خود کو ہی نہیں پتا، اور جس کا تمہیں ہی پتا نہیں ہے اسی کام کی تعریف کرنے والوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ ایک دفعہ پیرس میں پکاسو کی پینٹنگز کی نمائش چل رہی تھی۔ اس کی ایک تصویر کے پاس لوگوں کی بڑی بھیڑ لگی تھی، اور لوگ بڑی واہ واہ تعریفیں کر رہے تھے اس تصویر کی۔ ٹھیک اسی وقت پکاسو نمائش میں آیا اور اس تصویر کو سیدھا کر دیا۔ وہ تصویر الٹی ٹنگی ہوئی تھی، مگر لوگ اس کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو یہ بھی پتہ نہ لگا کہ وہ پینٹنگ الٹی ٹنگی تھی۔
یہ تو ہیں تمہارے نقاد اور تعریفیں کرنے والے، انہیں خود بھی پتا کہاں ہے کہ تصویر کیسی ہوتی ہے، مگر تعریف کیے جا رہے ہیں، اور جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی خوش ہوئے جا رہا ہے۔ نہ تعریف کرنے والوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نہ جس کو سراہا جا رہا ہے اسے پتا ہے کہ کیوں اسے سراہا جا رہا ہے۔ بس بے ہوش لوگوں کا ایک مجمع ہے جو ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے انا کو بھلا رہا ہے۔ اسی پکاسو کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک امریکی ارب پتی اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے تمہاری 2 تصویریں چاہیے، پیسے جتنے کہو دے دوں گا۔ اس نے نیا محل بنایا تھا اور 2 تصویروں کی اسے ضرورت تھی۔ پکاسو کے پاس بس ایک ہی پینٹنگ تیار حالت میں تھی۔ وہ اندر گیا، اس نے کینچی اٹھائی اور اس ایک تصویر کو 2 حصوں میں کاٹ کر اس امریکی ارب پتی کو دے دی اور 2 تصویروں کے پیسے لے لیے۔ ویسے پکاسو تصویر کے 4 بھی ٹکڑے کر دیتا تو اس کو پتہ نہیں لگنا تھا۔ کبھی غور کرو، تم بھی زندگی کی اس تصویر کو سمجھتے نہیں، بس اس کو ڈرائنگ روم میں سجانے کی فکر ہی میں رہتے ہو۔ وہ تصویر جو سمجھ نہ آ جائے وہ تمہارے ڈرائنگ روم کی زینت تو شاید بڑھا بھی دے، مگر اس سے تم محظوظ ہو سکتے ہو یہ ناممکن۔